میں بدر منیر چودھری لاہور پریس کلب کے سابق صدر کی حیثیت سے پورے جو نارتھ امریکہ میں پاکستانی صحافی ہیں، ساؤتھ ایشین صحافی ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں عمران ریاض خان کی گرفتاری، اس کے خلاف مقدمات۔ آپ حکومت کے خلاف کتنا بھی کوئی خلاف ہو، کتنی بھی مخالفت ہو، لیکن حکومت کی یہ میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے، کمزوری ہے کسی صحافی پہ ہاتھ ڈالنا۔ میرے ساتھ آفتاب اقبال صاحب ہیں۔ آفتاب صاحب، کتنا قابل مذمت ہے یہ اقدام؟ یہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت از اے یوفیمزم۔ قابل مذمت کہنا ایک چیز کو ٹون ڈاؤن کرنے کے مترادف ہے۔ یہ انتہائی کبھی عمل ہے جو ہوا ہے، اور ایک شخص جو اعلان آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کا بہترین حل تھا اگر یہ کم وقت کس سے پوچھ لیتے کہ اس کا علاج کیا کریں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پابند سلاسل کر دیں، وہ کل کو پھر سر اٹھائے گا، وہ نہیں اٹھائے گا تو اس جیسے بیسیوں کو آپ رستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تو سراسر نیکی کا کام ہے، یہ تو جہاد ہے۔ جہاد کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی کمزوری اور نااہلی تھی۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے میڈیا سیلز کو وائبل بناتے، ان کو فعال بناتے، اور اس کی ایک ایک فوٹیج کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ دیکھیں محض بہتان ترازی کر رہا ہے، محض اپنی محبت جتلا رہا ہے، عمران کے عشق میں، نواز شریف کے بغض میں دیکھیں کتنا مبتلا ہے، شہباز شریف کے خلاف، حمزہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ آپ اس کا جواب، اور یہ اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے اس طرح، لیکن جس طرح آپ نے حرکت کی ہے، آپ نے تو نہ صرف اسے خام خواہ اٹھا کر جو صحافت کی اوج ثریا ہے، جو تخت طاؤس ہے، اس پہ بٹھا دیا ہے، بلکہ رستہ دکھا دیا ہے کہ عمران خان کو اس طرح کے سکسیسرز کی اشد ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، لائنیں لگ جائیں گی۔ صحیح، اور ہم پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی صحافی دنیا کے کسی ملک میں بھی بیٹھے ہوں، آزادی صحافت کے لیے، جمہوریت کی مکمل بحالی کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے، اور احتجاج جو ہے وہ ہم چند دنوں تک اعلان کریں گے۔ نارتھ امریکہ میں سب سے بڑا احتجاج ہوگا عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف، مقدمات کے خلاف، اور میں یہ درخواست نہیں کروں گا حکومت سے کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں۔ آپ ایسے اقدامات کریں، ہمیں موقع ملتا ہے آپ کی طرف توجہ دینے کا۔ آفتاب صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔